بچوں کی نیند کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ نیند سونے کی ایک روٹین ہونی چاہیے، ایک اس پہ ٹائم متعین ہو کہ اس ٹائم پہ بچوں نے سونا ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچے جو ہیں آپ ان کو سلا دیں اور والدین خود جو ہیں وہ نیچے اونچی آواز میں ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا خود پھر وہ آؤٹنگ پہ جا رہے ہوں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ والدین بھی اپنے لیے ایک مناسب روٹین کا تعین کریں، کیونکہ بچے، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا، بچے ہمارے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ وہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ جو وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی بھی ایک روٹین بنائیں اور بچوں کی بھی روٹین بنائیں۔ ظاہر بات ہے بچوں کی نیند تھوڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا جلدی سوتے ہیں، لیکن آپ کی روٹین بھی اس سے بہت زیادہ لیٹ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل کیونکہ جدید دور میں اسکرینز کا، فون کا، ٹی وی کا اور آئی پیڈس کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، تو ہوتا یہ کہ فون سے یا کسی بھی اسکرین سے، ویڈیو گیم سے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ کے وہ حصے کہ جنہوں نے دماغ کو اور جسم کو سلانے میں مدد کرنی تھی، ہم اس کو دماغ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کو میلاٹونن بولتے ہیں، جو ہمارا دماغ پیدا کرتا ہے۔ جب وہ جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے تو اس کی مقدار آہستہ آہستہ دماغ میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیند کے آنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اسکرین جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کچھ روشنی ایسی دماغ میں جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو کیمیکل ہوتا ہے اس کا پیدا ہونے میں تھوڑا سا وہ اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ روشنی اس کی مقدار کی پیدا کو کم کر دیتی ہے۔ تو بچوں کو کوشش کریں کہ سونے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کوشش کریں کہ ان کا ٹی وی کا، فون کا یا کسی بھی قسم کا اسکرین کا استعمال بالکل ختم کر دیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے کھانے پینے میں اگر بچے بہت لیٹ کھانا کھا رہے ہیں یا بہت اسپائسی یا فرائیڈ یا آئلی چیزیں کھا رہے ہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو بے چینی سی رہتی ہے، بچوں کو نیند میں یا تو آتی نہیں ہے یا اگر آ جاتی ہے تو بہت جو ہے نا پریشانی سی رہتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے بچے کو جو رات کا کھانا وہ کھلا دیں۔ اور زیادہ میٹھی چیزیں، چاکلیٹ کی چیزیں، سوڈا جس میں پیپسی ہے، کوک ہے، کوئی بھی مطلب اس طرح کے بیوریجز جس میں آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ اس میں کیفین ہوتی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اس طرح بہت زیادہ جو میٹھی چیزیں ہیں، چاکلیٹس ہیں، بہت زیادہ میٹھا ہے، آئس کریم ہے، اس سے بھی بچوں کی نیند آنے کے عمل میں اس میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے، مطلب جب بچے سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوشش کریں کہ جو ماحول ہو گھر کا وہ تھوڑا سکون والا ہو، مطلب کوئی ایسی پریشانی کی بات یا بچوں نے دن میں کیا غلط کیا، نمبر کم آئے، ڈانٹ ڈپٹنا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، بیڈ میں چلے جاتے ہیں، وہ والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کمبل اپنا اوپر ڈال کے جو ہے نا وہ ایسا ایسا رہا ہوتا ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بچے بہت پریشان ہوتے ہیں، اندر ہی اندر بعض دفعہ رو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ڈر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کو رات کو خواب آ رہے، اس طرح کے خواب آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سونے سے پہلے والدین نے بہت زیادہ ڈانٹ دیا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات کہہ دی جو بہت بری تھی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے رات کے وقت بچوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے، سکون سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ کوشش کریں کہ اگر جو چھوٹے بچے ہیں بعض دفعہ ان کو مساج، اگر آپ ان کو تھوڑا سا کمر پہ، پاؤں پہ، سر پہ کچھ اگر سا کر دیں، اس کو آپ رب کرنا شروع کر دیں، تو اس سے بھی بچوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہاں پر امریکہ میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہانیاں سنانا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب چھوٹے تھے تو دادی، دادا اور مطلب وہ مشہور ہوتے تھے، مطلب کوئی نہ کوئی خالہ، کوئی نہ کوئی پھپھو، کوئی نہ کوئی اس میں مشہور ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو بڑی مزے مزے کی کہانیاں سناتے تھے۔ اور اب جب میں خود ایک بچوں کے دماغ اور نفسیات کا ایکسپرٹ ہوں، تو اب ہم بہت زیادہ یہاں پر تو اتنی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں جو صرف رات کو سونے کے وقت ہوتی ہیں، کہ جب آپ ان کو پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہو اور بچوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مساج کر رہے ہوتے ہو، تو بچے کو وہ نیند آنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کے لیے خود ایک اچھا رول ماڈل بنیں، اپنی ایک اچھی سی روٹین اپنے لیے بھی بنائیں، بچوں کے لیے بھی بنائیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، بہت زیادہ لیٹ کھانا نہ ہو، بہت میٹھا یا بہت آئل والی چیزیں نہ ہوں۔ ان کا جو اسکرین کا ٹائم ہے یا جو فون کا ٹائم ہے وہ کوشش کریں کہ سونے سے 1 2 گھنٹے پہلے اس کو بالکل محدود کر دیں، اور بچوں کی جو رات میں جو سونے کے وقت ہیں اس وقت جو ہے تو سکون کا ماحول
کریں ان کو، اگر چھوٹے ہیں تو اسٹوری ٹائم، اور اگر بڑے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت کے ساتھ ٹائم گزاریں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نیند بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جب بچوں کی نیند بہتر ہوتی ہے تو اس سے بچوں کے دماغی، نفسیاتی، جسمانی اثر پر بہت صحت پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں نیند کو بہتر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، آپ کے اپنے بچوں کے لیے کیا کام کر رہا ہے، کیا کام نہیں کر رہا، یا آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کیوں اتنا زیادہ بچوں کی نیند کیوں اتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔